میں ایک شخص کے متعلق پڑھ رہا تھا، ابراہم لنکن کے متعلق، اور ابراہم لنکن کے متعلق دیکھ رہا تھا کہ کس طرح وہ الیکٹ ہوئے اور اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اور اگر آپ امریکن ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو ابراہم لنکن کا نام ویزیبل نظر آئے گا، کیونکہ وائٹ اور بلیک کو ملانے میں ان کا بہت کریکٹر ہے۔ وہ جنگیں جو ملکی طور پر چل رہی تھی اس میں ان کا بہت کردار ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے پریزیڈنٹ کے وہاں پر پکچرز ہیں، لیکن ابراہم لنکن کی ایک اپنی ویلیو ہے امریکن ہسٹری میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب میں اس کے فیلیئرز کے متعلق دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کتنے فیلیئر آئے، تو میں نے اس کی زندگی میں مختلف حصوں میں صرف فیلیئر ہی دیکھا، زیادہ تر فیلیئر۔ میں نے دیکھا کہ 1832 میں جب ہی لاسٹ ہز جاب، 1833 میں اس نے بزنس شروع کیا، اس کا بزنس ختم ہو گیا۔ 1834 میں وہ الیکٹ کیا گیا ایک لیجسلیشن میں۔ 1835 میں اس کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور پھر 1836 میں ہی ہیڈ نروس بریک ڈاؤن، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ 1837 میں اس نے ایک اور کام شروع کیا، اس میں وہ فیل ہوا۔ 1838 میں ہی ڈیفیٹڈ فار اے اسپیکر، وہ اسپیکر کے لیے کھڑا ہوا، وہاں پر اسے شکست ہوئی۔ آن اینڈ آن جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو زیادہ تر 90% اس کی زندگی میں مجھے فیلئر نظر آیا کہ یہ فیل ہوتا رہا۔ اس کی شادی ناکام ہو گئی اور اس کے بچے باغی ہو گئے، ڈیتھ ہو گئی، اور پھر لیکن اس نے سوچا تھا کہ ون ڈے ہی ول بی اے پریزیڈنٹ، اور جو اس نے سوچا مختلف ڈیفیٹڈ کے ساتھ 1960 میں ہی واز الیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ۔ ایک وقت آیا اتنے سالوں کے بعد، اگر وہ پہلی ہار وہ جہاں پر وہ کھڑا ہوا، اگر وہ وہیں پہ شکست اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کر لیتا تو وہاں پر ختم تھی اس کی لائف۔ I won't be able، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ وہ کوئی بھی کاروبار شروع کرتا اس میں فیل ہو جاتا۔ تو میں جب اس شخص کی زندگی کو دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا how many years۔ آپ اس کی بائیوگرافی پڑھ سکتے ہیں، اور آج کل آپ کو لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں، گوگل پہ اس کی بائیوگرافی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ And you will see how courageous he was۔ اس کا attitude towards success، how positive he was۔ گھر کی، ملک کے اندر جنگ چل رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ one day I will be a president and he became۔ تو جو آج میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اس منتھ میں، خاص طور پر جو سکھانا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارا اس منتھ میں ٹاپک چلے گا، your attitude، آپ کا رویہ ریویل کرتا ہے آپ کی سٹوری کو، آپ کی کرسچن لائف کو، آپ کے بیہیویئر کو، آپ کی زندگی کے اندر خدا نے کیا کام کیا ہے، آپ کی ڈٹرمنیشن کو، آپ کا رویہ کیا ہے۔ اور میں انسان ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے وی ڈونٹ لائک بارش۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آج بارش ہو گئی۔ جب گرمی پڑتی ہے لوگ گرمی کو پسند نہیں کرتے، جب سردی پڑتی ہے لوگ سردی کو پسند نہیں کرتے، جب سنو ہوتی ہے تو سنو فال کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ہم اپوزٹ، بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں گرمیوں کے موسم کو یاد کرتے ہیں، پر ادھر جاتے تو توبہ توبہ کرتے ہیں، نہیں اب نہیں آنا۔ That reveals our attitude۔ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جس کنڈیشن کے اندر ہم رہتے ہیں we don't like it۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ کرسچن لائف نہیں ہے، یہ وہ لائف ہے جس میں ابھی تک دنیا داری بسی ہوئی ہے۔ میں جب دیکھ رہا تھا یہ فینومینا ہے، آپ کو پتا ہے
آپ میں سے جتنے ہیں سب کی کبرڈز کے اندر پرفیومز ہوں گے. Am I right? جس کے پاس نہیں ہے مجھے بتائے, وہ ہاتھ کھڑا کرے. Everybody has? یار ہے تو بولو. یہ میں کوئی وکری گل پوچھ رہی. You have that. جب آپ تیار ہوتے ہیں آپ سپرے کرتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا why you spray؟ کہ آپ کو آپ کی خوشبو آئے, آپ کو تو آتی نہیں ہے. دوسروں کے لیے, کہ کوئی شخص آپ کے قریب کھڑا ہو تو اسے ایک اچھی مہک آئے, اچھی خوشبو آئے, اور وہ آپ سے دور نہ بھاگے کہ یار اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, اس کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے, یہ کیسا بندہ ہے, بات بھی نہ کرنا چاہے. No, you take care of yourself because you want to be popular. You want to be desirable. کہ کوئی شخص کے قریب آپ کھڑے ہوں تو لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ کو سوچیں کہ یس یہ ایک اچھا شخص ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ بائبل میں لکھا ہے احمق جب تک منہ نہیں کھولتا اس وقت تک دانا گنا جاتا ہے. Am I right? پرووربس میں احمق جب تک منہ نہیں کھولتا سارے لوگ سوچتے ہیں بڑا کوئی وائز شخص بیٹھا ہے, اور جیسے ہی وہ منہ کھولتا ہے اپنے دل کا حال سب کو بتا دیتا ہے, اور سب لوگوں کو ریویل ہو جاتا ہے کہ اندروں کیسا بندہ ہے. تو جو بات میں چاہتا ہوں اپنی کلیسیا کو جس چیز میں میچور کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے رویے میں تبدیلی. ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم جتنی مرضی خوشبوئیں لگائیں, بائبل میں وائس کی کتاب میں لکھا ہے نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے. Your attitude reveals your personality, reveals your story, reveals how much change you have. جب سے آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی کہاں سے کتنی کو آئی ہے, اور کیسے پتہ لگتا ہے؟ people don't have بخار کو ناپنے کا ذریعہ ہے, بلڈ ٹیسٹ کرنے کا ذریعہ ہے. آپ کی بیماریاں بتا دیں گے ڈاکٹرز, اتنی کمی ہے آئرن کی, اتنی کمی ہے آیوڈین, مختلف قسم کی جو کمی ہے وہ بتائیں گے. پر آپ کا رویہ آپ کی اسپرچل لائف کا آئینہ ہے. How much you are changed. آپ کے رویے کی تبدیلی لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کتنا بدل چکے ہیں. میں جب اس کے متعلق دیکھ رہا تھا تو مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا. I was studying بائبل مقدس میں مختلف طریقوں سے اس حصے کو بیان کیا گیا. تو میں ایک ایکسپیریمنٹ دیکھ رہا تھا, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے اسے بیان کریں. تو I thought about that. مختلف لوگوں نے, یہ ایک باٹل ہے اور یہ خالی ہے اور اوپر سے بند ہے. یہ ایک باٹل ہے, اس کے اندر ہمیں پانی نظر آ رہا ہے. تو کئی دفعہ ایک مسیحی جب اپنی زندگی کا فیصلہ لیتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے I wanted to accept Jesus Christ as my personal savior, تو وہ ایک باٹل کی طرح سے ہے, اور اس کے اندر ابھی سب کچھ ہے, لیکن وہ یہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں نے یسوع کو قبول کرنا ہے. سو کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سے جب ایکسیپٹ کرتے ہیں مسیح کو, وہ اپنے اندر خدا کے آگے اپنے آپ کو انڈھیل دیتے ہیں, اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں. بائبل مقدس میں فلپیوں کے خط میں لکھا ہے خداوند یسوع نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ جو خدا کی صورت پر تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. And he became like us, like a human. وہ omniscient نہیں تھا اس وقت, omnipresent نہیں تھا. وہ اگر گلیل میں تھا تو کسی اور شہر میں نہیں تھا, وہ وہیں پہ تھا, لیکن وہ حاضر و ناظر تھا کیونکہ اس نے خالی کر دیا تھا. He was a human. Amen. Are you with me? Okay. تو یہ ایک ایسے کرسچن کی سٹوری ہے جو سچے دل سے خداوند کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے اور پھر اس بوتل کو یسوع کے لہو سے بند کر دیتا ہے. اب دنیا کا پریشر, دنیا کی کوئی چیز جس طرح سے مرضی اس کو دبائے, اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا.
He's just a empty bottle. لیکن کچھ کرسچنز ایسے ہیں جو اس مسیحی کی مانند ہیں، جو بھرے ہوئے ہیں، جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں یا وہ چرچ میں آتے ہیں، وہ بپتسمہ لیتے ہیں پانی کے اندر، اپنے آپ کو ڈبوتے ہیں اور اسی طرح سے واپس نکل آتے ہیں، اور پتہ کیا لگتا ہے کہ دیٹ مین اینڈ وومن از بیپٹائزڈ، اور وہ دعا کر رہی ہے۔ پر آپ نے ایک چیز غور کی، یہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، یہ شخص ہے جس نے ابھی اپنے آپ کو خالی نہیں کیا۔ تو جب پریشانی آئی، دکھ آیا، تکلیفیں آئی، تو اس کے اندر وہ دنیا داری بسی ہوئی تھی، پریشانی تھی۔ تو جب اس کے اندر پریشانی آئے گی تو اس کے اندر سے وہ چیزیں جو ہیں وہ باہر نکلیں گی، کیونکہ the world is still there, it is not empty۔ جب پریشر آئے گا تو اس کا رویہ نہیں بدلا، یہ عام دنیا کی طرح گالی بھی بکے گا، یہ عام دنیا کی طرح بیہیو بھی کرے گا، یہ عام دنیا کی طرح سے ریئیکٹ بھی کرے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ باہر سے تو دھل گیا پر اندر دنیا بسی ہوئی ہے۔ پر یہ وہ شخص ہے جس نے اندر سے سارا کچھ نکال دیا اور بند کر دیا، اپنے آپ کو قید کر دیا یسوع میں، اور اب اس کے اندر کچھ نہ تھا۔ جیسے پال کہتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور پھر وہ مسئلہ بھی گیا، اگر اس کو دبایا بھی جائے، پاؤں کے نیچے مسئلہ بھی جائے، کوئی بھی آ کر اس کو ٹھوکر لگاتا ہے، اس کو مسلتا ہے، اس کو مروڑتا ہے، اس کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں، اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ پانی نکلا تو آپ سب نے دیکھا، یو سی دیٹ، پر اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو what's the problem is، جو مسیحیت میں سب سے بڑی پرابلم ہے، ہم روایات کو بہت ترجیح دیتے ہیں، یہ کرنا چاہیے تو یہ ملے گا، وہ کرنا چاہیے، پر اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے۔ دنیا داری چیزیں وہیں پر ہیں، 1000 خادمین یہاں پر آئیں، کلام سنائیں، اور جب تک آپ اپنے آپ کو اندر سے خالی نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا۔ نو ایفیکٹس، نو چینج ان یور لائف۔ میں جب دیکھ رہا تھا رویے کے متعلق تو بائبل میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع۔ Your attitude is not something to happen to you۔ آپ کا رویہ یہ نہیں کہ ایک دم سے ہوا ہے۔ جب مسیحی ایٹیٹیوڈ کی ڈیفینیشن مختلف حصوں میں جب میں دیکھ رہا تھا، your attitude reflects your interest۔ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ کے رویے سے پتہ چلتا ہے، بیہیویئر سے پتہ لگتا ہے۔ اور کسی شخص نے یہ لکھا کہ your attitude reveals real you۔ آپ کا رویہ، جب آپ گھر میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور بیوی کو بھی پتہ ہوتا ہے اور سارے ریئل دوستوں کو پتہ ہوتا ہے رویہ کیا ہے۔ چرچ میں تو سارے مسیح کی طرح سے پھرتے ہیں، they are very spiritual people، but your attitude reveals real you۔ جب آپ کو کوئی مسلتا ہے، آپ کو کوئی ٹھوکر دیتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے۔ کسی نے کہا آپ کے اندر کتاب بائبل مقدس اتنی ہونی چاہیے، when people cut you, you bleed word of God۔ جب لوگ آپ کو کوڑے لگائیں، جب لوگ آپ کو کاٹیں، تو آپ کا خون بھی آوازیں دے، خدا کے کلام کی گواہی دے۔ You bleed word، but when we bleed word، جب ورڈ بھرا ہوگا۔ ہم شوگر کھاتے رہتے ہیں، نمک کھاتے ہیں، ہمارے بلڈ رپورٹ میں اس کی سٹوری آ جاتی ہے، یور بلڈ شوگر از سو ہائی، یور ڈائبٹیز از سو ہائی۔ جو آپ کھائیں گے آپ کا بلڈ آپ کی رپورٹ کو بتائے گا۔ اینڈ if you are chewing the word of God every day، if you are eating word of God every day، your attitude will change۔ یہ میجک نہیں ہے کہ ایک سرمن سننے سے آپ بدل جائیں گے، آپ کا دل بدلے گا جب آپ چاہیں گے۔
جب آپ اپنے آپ کو خالی کریں گے. اگر مسیح بھی یہاں پر کھڑا ہو کر آج ایک سرمن سنا جائے، آپ واہ واہ تو کر دیں گے، آپ بدلیں گے نہیں، کیونکہ اندر سے آپ نے لڈ بند کی ہوئی ہے، دروازہ آپ نے کھلا ہی نہیں چھوڑا ہوا. اندر کی وہ ساری پریشانیاں، وہ چیزیں ابھی تک سمائی ہیں. اینڈ یو آر ناٹ چینج. اسی لیے جب کوئی چھیڑتا ہے تو منہ سے گالی نکلتی ہے، کیونکہ گالی ابھی اندر بسی ہوئی ہے. And I felt so bad جب مسیحی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، جب برا بھلا کریں. مجھے میرا دل اندر سے پھٹتا ہے، خداوند یہ جب تیری حضوری میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے. اور میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، میں جب دیکھتا ہوں رویہ وضاحت کرتا ہے، میرے اندرونی جذبے کو ظاہر کر دیتا ہے. سمجھتے ہیں جذبہ؟ ایموشنز. رویہ آپ کے اندرونی ایموشن. آپ کسی کی حقارت کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ دلی طور پر برے شخص ہیں، کیونکہ آپ کی زبان پہ وہ آئے گا جو آپ کے اندر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مسیح نے کہا ہے. میتھیو چیپٹر 15 میں لکھا ہے، اگر آپ اس کو بعد میں گھر میں پڑھنا چاہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے، مسیح نے یہ کہا کہ جو انسان کے اندر ہے وہ نکلتا ہے. تو اگر آپ کے اندر کسی کے لیے برائی ہے تو وہ نکلے گی. بائبل میں لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں. بڑا لوگ کئی دفعہ مانگتے ہیں، کئی دفعہ مجھے بھی، بھائی صاحب دعا کرو ہمیں بھی غیر زبانوں کا تجربہ ملے. میں کہ ضرور ملے. خداوند آپ کو شفا کی نعمت بھی دے، علمیت کا کلام بھی دے، اور بھی نعمتیں دے. آپ کو پاک روح کی انوائنٹنگ سے فلی بھرے، روح کے پھل آپ کی زندگی سے ظاہر ہوں. اور بائبل کہتی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ شخص روح القدس سے بھرا ہوا ہے؟ اس کی غیر زبانوں سے نہیں، اس کی نبوت سے نہیں. کئی لوگ سٹیج پر آ کے نبوتی باتیں کرتے ہیں، پر عام زندگی میں ان کی خالی ہوتی ہے. It's just for impressing others. کہ لوگ جانیں کہ how much I am deep with the Lord. میرا کنیکشن خدا کے ساتھ کتنا گہرا ہے. پر it's all fake. بائبل میں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے میرے لوگ جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو میں انہیں نہیں بتاتا. To impress others. اور آج سب سے بڑا جو کال ہے دنیا میں وہ ہے رائٹ ورڈ آف گاڈ. صحیح طریقے سے کلام کو پیش کرنا اور سننا. بائبل مقدس میں جب میں دیکھ رہا تھا اندر کیا چل رہا ہے یہ بیان کرتا ہے. ایک بات بتانا ہے، 2 رویے جلدی سے بتاؤں گا، پھر اگلے حصے میں جانے، پھر ہم سیکھیں گے. پہلا ہے ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ سفرنگ. جب ہم دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں ہمارا رویہ اس کے متعلق کیسا ہے. میں نہیں کہتا بہت خوش ہوں جب دکھ اٹھائیں، نو آئی ڈونٹ لائک جب میں سفر ہوں، اور کوئی شخص نہیں سفرنگ کو پسند کرتا. پر جو لوگ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، جب وہ دکھ اٹھاتے ہیں، وہ پریشانی اٹھاتے ہیں، جب انہیں کاٹا جاتا ہے، جب انہیں بلیڈ کے آگے ڈالا جاتا تھا اور انہیں کہا جاتا تھا کہ یسوع کا انکار کرو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ نو، مار دو. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. جب وہ گردن پہ تلوار رکھیں تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ہاں جسم کو تو مار سکتے ہیں پر روح کو قتل نہیں کر سکتے. پر ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سٹنگ کرتا ہے اور ہم خدا سے صرف اچھی چیزیں مانگنا چاہتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے پس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن. the first thing. اور لکھا ہے جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی اس کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو سکھانے کے قابل ہوں. اور آگے جو خاص آج کے لیے بات ہے، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. Are you ready for suffering? کیا آپ کا ہے اس جب مسیحیت میں قبول کرتے ہیں تو مسیحیت کو لوگ آج کل پتہ ہے کیوں یسوع کے پیچھے بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں پاکستان، انڈیا، مختلف ملکوں میں وائے بڑے بڑے لوگ لگے. وہ سکون لینے کے لیے نہیں آئے، وہ شفا لینے کے لیے آئے ہیں، وہ گھر لینے کے لیے آئے ہیں، وہ ویزا لینے کے لیے آئے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے انہیں ایٹرنل لائف ملے. انہیں پوچھے ایٹرنٹی میں کیا گھر، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی، کہندے ہون سانو کچھ مل جائے.
اور ہم یسوع کے لیے دکھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وی ڈونٹ لائک سفرنگ. پر بائبل تیموتھیوس میں پال کیا کہتا ہے؟ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح دکھ اٹھا. یہ میسج ان پاپولر ہے، یہ پاپولر نہیں ہے دکھ اٹھانے کا. ٹی وی پر بھی سن لیں، 99% لوگ کم پریچ کریں گے. آل پریچ پراسپیرٹی. دکھ اٹھانے کے لیے نہیں، پر یسوع کے پیچھے لکھا ہے جتنے دینداری کے ساتھ مسیح یسوع میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں they all will be persecuted. وہ دکھ اٹھائیں گے. آپ کو پتہ ہے ہم جس ایرا میں سے گزر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہم دکھ اٹھا رہے ہیں. وی ڈونٹ لائک جب صلیب کو توڑا جاتا ہے. وی ڈونٹ لائک جب یسوع کے نام کی حقارت کی جاتی ہے. ہمیں برا لگتا ہے جب مرد کو عورت اور عورت کو مرد کہا جاتا ہے. جب مختلف چیزوں کو ڈیول ہماری ٹیبل پر سجا رہا ہے. وی ڈونٹ لائک. پر ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے. اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہمیں خوش ہونا ہے، ہمیں یسوع کی پرستش کرنی ہے کہ وہ آج بھی ان کنٹرول ہے. وہ چاہے تو اس سچویشن کو بدل سکتا ہے. وہ بدل سکتا ہے. بائبل مقدس میں 1 پیٹر چیپٹر 4 میں لکھا ہے، My friend, do not be surprised at terrible time which now comes to test you. Do not think that something strange is happening to you. اے پیارے، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی، یہ سمجھ کر تعجب نہ کرو یہ انوکھی بات ہم پر ہوئی، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو. ہمیں سفرنگ میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد. تو کبھی جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو صرف شفا کو نہ مانگیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خداوند شفا دے سکتا ہے. اگر اس نے دینی ہو تو ابھی دے سکتا ہے. کبھی کبھی شکر کریں، خداوند شکر ہے، میں اس بیماری کے لیے بھی شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے سنبھالا ہوا ہے. اگر تو چاہے تو تو مجھے شفا دے سکتا ہے، نکال سکتا ہے. پر میں صرف تجھے اس لیے پیار نہیں کرتا یا کرتی کہ مجھے شفا چاہیے. میں اس لیے کرتی ہوں کہ تو میرا کفارہ ہے، تو میرا سہارا ہے، تو میری ضمانت ہے. میں تجھے پیار کرتا ہوں. سفرنگ میں اگر آپ داؤد کے زندگی میں دیکھیں، بہت زیادہ سفرنگ تھی، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار خدا سے کرتا ہے. اس کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو تھا. کسی جگہ نیگیٹو ہوتا ہے پھر پازیٹیو آ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے نیگیٹو رہتا ہے. ہی واز ہیومن. کئی دفعہ کراہتا ہے، لیکن ایک دم سے کہتا ہے نہیں خداوند، میں تیرے معجزات کو یاد کروں گا اور تو میرے رویے کو بدلے گا. اور پھر کہتا ہے اگر مسیح کے نام سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو. یو آر بلیسڈ. یور ایٹیٹیوڈ شوڈ بی پازیٹیو. اور پھر آگے کہتا ہے مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں مسیحی ہوں تو ہمارے پاس بیماری نہیں آنی چاہیے. نہیں، یہ غلط ہے. بائبل میں بڑے بڑے لوگ ہیں، نبی ہیں جو بیماریوں میں مرے ہیں. الیشا کتنا بڑا نبی تھا، بیماری لگی مر گیا. خداوند کے لوگ کتنے شاگرد کتنے بڑے تھے، قتل کیے گئے. کتنے لوگ تھے جو بیماریوں سے بھی گئے. لازر کو خدا نے زندہ کیا، اسے آج تک زندہ رہنا چاہیے تھا، پر وہ پھر بھی مر گیا. کوڑیوں کو خداوند نے پاک کیا، وہ بھی مر گئے. تو دکھ اٹھانے سے کبھی شرمائے نہیں. دکھ اٹھانے میں یہ کہیں خداوند مجھے زور دے، طاقت دے، تاکہ اس آزمائش میں مقابلہ کر سکوں. میرے منہ سے غلط بات نہ نکلے. اگر کوئی شخص آپ کا عزیز، آپ کا دوست، آپ کے بہن بھائی، آپ کے کوئی شخص آپ کو دکھ دے رہا ہے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ میرے نام کی خاطر تمہیں ستائیں گے. آپ کو ان کے لیے گھر میں دعا نہیں کرنی، خداوند نے چوکی لے اتھوں. کئی دفعہ لوگ کرتے بھائی بڑا تنگ کر دے خداوند دا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ بھی دعاواں میں سنی ہوئی ہیں جی. لوگ کرتے ہیں، آنیسٹلی کرتے ہیں. کئی دفعہ زبان سے نہیں کہتے، دلوں کہہ رہے ہوندے نے. Am I right؟ دل میں ہم ایک دوسرے کو کرس کر رہے ہوتے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے خداوند نہیں اینو مزہ چکھا، ذرا اینو پتہ لگے میں تیرا بندہ ہاں تے تیری بندی، انہیں منو چھیڑیا سی. نو، جب لوگ تمہیں میرے نام کی خاطر ستائیں تو ان کے لیے برکت چاہنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ رویہ ہے ہمارا.
جو مسیحی کا ہے، جو خالی ہو چکا ہے، جس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا، اس کے اندر صرف برکت ہی برکت ہے. اور یہ رویہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا رویہ چینج نہیں ہوا تو مجھے آپ کی نجات پہ ڈاؤٹ ہے. اگر آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح کی محبت نہیں آئی، آئی ڈاؤٹ کہ آپ کے اندر سلویشن کس طرح سے آئی. شاید اندر کی چیزیں باقی ہیں، آپ کو صرف اندر کی چیزیں خالی کرنی پڑیں گی. اور بائبل میں لکھا ہے the son of man must suffer much and rejected. خداوند نے اپنے لیے بھی یہی کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ. اور آگے پطرس کے خط میں لکھا ہے اس لیے جس بلاوے سے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلو. اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دے. کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، جو گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتے. آج گھروں میں جھگڑا کیا ہے؟ جی رویوں کی جنگ ہے. جی ایسے دیکھا تھا مجھے، ایسے کر کے میں پاس گیا تو جی منہ ادھر کر لیا. تو اس چیز پہ پورا 2 مہینے لڑائی چلتی رہتی. رویوں کی جنگ. اور شیطان گھروں کے اندر خوشی نہیں رہنے دینے. لوگ ایک دوسرے کو تیر مارتے ہیں لفظوں کے. اور بائبل کیا بتاتی ہے؟ وہ دکھ پا کر کسی کو دکھ نہیں دیتا تھا، اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے خداوند تو انہاں دا صاف کر. کبھی ایسا کیا ہے جو آپ کو ستاتے ہیں اور آپ بھی کہیں کوئی خبر؟ آپ کو پتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو غیر قوموں کے لیے بد دعا مانگتے ہیں. آئی نو بہت سارے لوگ ہیں جو جس نیشن سے میں نام نہیں لینا چاہتا، آن لائن ہماری ہوتی ہے، جس نیشن میں سے ہم نکل کر آئے ہیں، ہم ان کے لیے کئی دفعہ بد دعائیں بھی مانگتے ہیں. خداوند انہاں نے مزہ چکھا، انہاں نے تیرے لوکاں تے ظلم کیتا، انہاں ذرا دس. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ صلیب پر جب لوگ اسے کیل ٹھونک رہے تھے تو وہ کہتا ہے باپ انہیں. کتنے لوگ ہیں جو غیر مسیحیوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. God open their heart. That is the attitude a Christian should contain in their life. یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ رویہ ہے. اور اگر اس رویے میں تبدیلی نہیں ہے تو there is a problem. Your attitude always becomes your actions. اور جان میکسویل کہتے ہیں your attitude reveals your altitude. Your attitude reveals your altitude. Altitude کیا ہوتا ہے؟ کتنی بلندی پر آپ ہیں. جہاز میں بلندی کو بتایا جاتا ہے اتنی بلندی پر ہے اور اتنی بلندی پر آپ جا رہے ہیں. جان میکسویل لکھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ریویل کر دیتا ہے کہ آپ کس بلندی پر، کتنے گہرے ہیں آپ مسیح میں. جب گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، میاں بیوی کی ہوتی ہے، اگر آپ اپنی بری باتیں کنٹرول نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یو ہیو ٹو سرنڈر یور سیلف بیفور گاڈ. اور آپ کو کہنا ہے خداوند میں اچھی دعا تو کر سکتا ہوں پر اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. میں آج بھی اسی طرح سے ہوں، میرے میں کوئی چینج نہیں آیا. تو میں اپنے الٹیٹیوڈ کو چینج کرنا چاہتا ہوں، میں بلندیوں پہ جانا چاہتا ہوں. اور دوسری بات جو میں آج آخری بتانا چاہتا ہوں، I just have 5 minutes. بیڈ ایٹیٹیوڈ. سفرنگ میں آگے ہم مختلف پڑھیں گے لیکن بیڈ ایٹیٹیوڈ پر ہم اینڈ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے اندر برا ایٹیٹیوڈ ہے جو وہ ڈسپلے کرتے ہیں اپنی زندگی میں آؤٹ ورڈ ایکشنز کے ساتھ. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، منفی رویہ. ہر وقت نہیں جی میرے نہیں. اب کوئی پڑھائی شروع کی تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نو میں نہیں کر سکتا. پہلے تو ہی نہ. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کو ماں باپ انکریج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار شادیوں کے لیے انکریج کرتے ہیں، ان کا رویہ ہی نہیں ہوتا نہ جی اسی پاکستان شادی نہیں کرنی. وہ پہلے تو ہی انہوں نے نہ کیتی ہوندی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پر برے لوگ بستے، میں نہیں کسی کا ویزا بننا. which is bad. I don't like this. اگر ابراہیم اپنے بیٹے کے لیے اپنے لوگوں میں بھیجتا ہے الیعزر کو
तो इट मीन्स यू कैन फाइंड योर वाइफ किसी और जगह से भी जो खुदावंद ने आपके लिए क्रिएट की है। और हम कई दफा बुरी जगह पर अच्छे लोगों की तलाश में लगे रहते हैं और हम कामयाब नहीं होते। आपकी सर्च ऐसे लोगों में होती है और आप सोचते हो यहां से अच्छा शख्स मिल जाएगा बेटे और बेटी के लिए, पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार आप तलाश कहां पे कर रहे हो? जो मसीही नहीं है, आपकी तलाश ही वहां पर है। अपना वाईफाई एक्सपैंड करें, अपने गूगल स्टेशन पर जरा डालें कि और कहां पर है। बैड एटीट्यूड, यंग बच्चों को मैं समझाना चाहता हूं, इस पे हम मजीद बात करेंगे। इट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, कि आपका एक्सपीरियंस नहीं और आप किसी शख्स को बुरा कह रहे हैं। यू डोंट हैव एक्सपीरियंस कि कोई शख्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग ला सकता है, पर आपने पहले ही बुरा समझ लिया, तो वह आप रोक देते हैं ऐसी बरकतों को। इसलिए आई जस्ट वांटेड टू इनकरेज यू। मैं नेगेटिव एटीट्यूड के, बैड एटीट्यूड के मुतालिक देख रहा था। बैड एटीट्यूड में क्या प्रॉब्लम होती, कौन से लोग हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं। सेल्फ डिफीटिंग टॉक, जब आप उनके साथ बैठते हैं ना तो हर वक्त शिकस्त खुर्दा बातें, सेल्फ डिफीटिंग टॉक, हर वक्त बुरी बातें। अच्छी बात नहीं आपको मिलेगी। जो बुरे रवैयों वाले लोग हैं उनसे दोस्ती करेंगे, हर वक्त बुरी बातें, इसकी चुगली उसके साथ, उसकी चुगली उसके साथ, इधर लाई उधर बुझाई, उधर लाई इधर लगाई, उनका काम यही होगा। सेल्फ डिफीटिंग टॉक, एंगर एंड रिजेंटमेंट उनकी जिंदगी में रहेगी, हर वक्त गुस्से च गल करके तो देखो, गुस्सा खत्म ही नहीं होगा। ये बैड एटीट्यूड वाले लोग हैं, अच्छे रवैये वाले नहीं। ये वो हैं जिनकी बोतल भरी हुई है अभी तक। फिर ब्लेमिंग अदर्स, हर वक्त बच्चों में भी बैड एटीट्यूड होता है। जब घर में कोई काम खराब होता है तो बच्चे एक दूसरे को कहते हैं। मुझे याद है जो है ना बहुत छोटी थी और शी वॉज अबाउट 4 और 5 years old, और इब्राहिम उसके करीब से गुजरा और वो कपड़ों को तय कर रही थी। छोटे छोटे कपड़े थे तो कह रही थी मैं मॉम की हेल्प करूंगी, तो ड्रायर से निकाले तो ऐसे सोफे पे रखे, तो इब्राहिम गुजरा और ऐसे सिर्फ उसके साथ लगा, तो वो जो है ना उसके कपड़ों को, वो वीडियो है हमारे पास, उसने छुआ नहीं, लेकिन वो मैंने देखा तो उसने ये कहा, वो कहती है इफ यू हैव दैट वीडियो, यू हैव दैट वीडियो, यस इफ यू कैन शो। तो वो बड़ी मजे की एक वीडियो थी, तो उसमें I always enjoy, if you can show please, yes. Oh, now look what you made me do. I didn't even do anything. Mama's gonna make me. Okay. तो उसमें उसने कहता है it's because of you, it's because of you this has happened। तो हम देख के उसको enjoy करते हैं कि छोटी उम्र में भी हम ब्लेमिंग गेम नहीं भूलते, हमें एक दूसरे को कहते रहते हैं ये तुम्हारी वजह है। और बचपन मियाँ बीवी में प्रॉब्लम हो, बच्चों में हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है। ओ जी सब्जी गलत पड़ जाए, आपने मुझे फोन कर दिया था, मेरी सब्जी जल गई, तो हम एक दूसरे पे ब्लेम लगाते रहते हैं। फिर आगे लिखा है ब्लेमिंग अदर्स, distrust, complaining, blaming circumstances। कुछ लोग इस पे बड़ा करते रहते हैं। बैड एटीट्यूड क्या, circumstances। जी अच्छा मौसम होता ना तो फिर मैं करना सी, पर मैंने देखा बड़ा बड़ा आइडियल मौसम भी होता है, पर जिनका रवैया बुरा होता है ਉਹਦੇ ਚ भी डिप्रेस ही बैठे होंगे ने। पर जब बारिश होती, आज धुप निकलती तो मैं करना सी, तो जिस दिन धुप निकली होंगी उस दिन भी कुछ नहीं करती। बुरा रवैया। और उसमें क्या लिखा है कि मैं जब देख रहा था कि ब्लेमिंग सर्कमस्टांसेस, एक हवाला देना चाहता हूं, आदम और हवा का सर्कमस्टांसेस कैसा था? क्या वहां पर कोई टेंशन थी? कोई रोटी की कॉल था? कोई आटे की कमी सी? कोई कीमतां वध गईयां सी? कोई ट्रैफिक दा शोर? नो। कोई जंगो जदल? नो। कोई टीवी पे बुरी खबर? नो। आइडियल सिचुएशन। और बैड एटीट्यूड क्या था? अनथैंकफुलनेस। जो कुछ था
اس پر کفایت نہیں، جو نہیں اس درخت کے گرد چکر لگانا ہے. اور یہ بیڈ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ برا رویہ ہے. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میں بیڈ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بتاؤں گا. بائبل میں لکھا ہے 1 سیموئل چیپٹر 16 ورس 7 میں، پر خداوند نے سیموئل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کی قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے میں نے اسے ناپسند کیا، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خدا دل پر نظر. تو میں اس کو کہہ رہا تھا خدا رویوں پر نظر کرتا ہے. یہ افیشینز چیپٹر 4 ورس 23 میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے. 7 بھائیوں کو خدا نے ریجیکٹ کیا، 8ویں کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ایسا رویہ کہ اگر اسے پکڑوں گا تو یہ ہے جو بادشاہ بننے کے لائق ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. خداوند بیڈ ایٹیٹیوڈ والے چاہے کتنے خوبصورت کیوں نہ ہوں، قادآور کیوں نہ ہوں. سیموئل کہتا ہے الیاب بہت قادآور ہے، یہ ہوگا، اور سب کو کہتا ہے ہی از دا ون. خدا نے انہیں ریجیکٹ کیا. نو دے آل آر بیڈ ایٹیٹیوڈ پیپل. یو ڈونٹ نو، آئی نو دیئر ہارٹ. اور خدا نے ایک شیپرڈ بوائے کو چن لیا جس کی زندگی کے اندر کام تھا. سو بیڈ ایٹیٹیوڈ ڈسپلے کرتا ہے ہماری انر سچویشن کو. اور داؤد کی اچھی جو سچویشن تھی خدا نے اس کو دیکھا. بیڈ ایٹیٹیوڈ کیوں لوگوں میں آتا ہے؟ یہ ان لوگوں میں آتا ہے جن کی زندگی میں پرائڈ بہت ہوتی ہے، وہ غرور بہت کرتے ہیں، جن کو تھوڑا سا مل جاتا ہے اور وہ اسی پر سوچتے ہیں یس. لیکن جو لوگ غرور نہیں کرتے وہ ہمیشہ خاکسار ہوتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، افیشینز چیپٹر 4 ورس 23 لکھا ہے، پس تم اپنے اگلے چال چلن کی اور اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے لیٹ دا اسپرٹ رینیو یور تھاٹس اینڈ ایٹیٹیوڈز. لیٹ دا اسپرٹ رینیو یور تھاٹس اینڈ ایٹیٹیوڈ. خیال بھی بدلنے چاہیے دینے. کئی دفعہ ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہم لڑائی پتہ کیا ہوتی ہے گھروں میں؟ وہ انج سوچ رہا ہوئے گا، وہ انج سوچ رہی ہوئے گی. ہم ایسے سوچتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. گھروں میں رشتہ داروں کے لیے جن سے بات نہیں نہ ہوئی، آج کل بڑی خاموشی، انہوں انج تے نہیں لگا، وہ ناراض تے نہیں نے، وہ ایسرا گل نہیں ہوئی، وہ ہم نہ کیا سرائیاں کرتے ہیں اور گھروں کے اندر لڑائیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور کیا سرائیاں سے کبھی زندگی خوش نہیں رہتی. لکھا ہے تھاٹس بھی بدلنی چاہیے، ایٹیٹیوڈ بھی بدلنا چاہیے. کمپلیننگ، بلیمنگ ادرس، نو ون از ٹچنگ یو، اور پھر بھی ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. یہ مسیحیوں کا رویہ نہیں ہے، نہ ان کا شیوا ہے. وہ ہمبل ہیں، وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسیح کی محبت کو ڈسپلے کرتے ہیں جو آپ کے دلوں میں بسائی گئی ہے. ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں.